بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ امریکی صدر کا چینی ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطے کا دعویٰ۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے چینی صدر سے ٹیلی فونک رابطے کا دعویٰ کیا ہے۔ خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ چینی صدر نے مجھے فون کیا۔ چین کے ساتھ مذاکرات پر اچھی پیش رفت ہو رہی ہے۔ گزشتہ روز چین نے امریکہ کے ساتھ مذاکرات کی تردید کی تھی۔ چینی وزارت خارجہ نے کہا تھا کہ امریکہ کے ساتھ فی الحال کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے ہیں۔ قبل ازیں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے چین کے ساتھ ٹیرف کے معاملے پر یو ٹرن لیتے ہوئے کہا تھا کہ چین کے ساتھ معاہدہ کر لیں گے۔ اپنے بیان میں ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ چین کے ساتھ ڈیلنگ بہت اچھی کرنے جا رہے ہیں۔ چین کو معاہدہ کرنا ہی پڑے گا۔ چین نے معاہدہ نہیں کیا تو ڈیل طے کریں گے۔ بھارتی فوج میں موجود سکھ سپاہی پاکستان کے خلاف نہ لڑے، گرو بطونت سنگھ پنو کا پیغام۔ سکھوں کی عالمی تنظیم سکھ فار جسٹس کے رہنما گرو بطونت سنگھ کا کہنا ہے کہ بھارتی فوج میں موجود سکھ سپاہی پاکستان کے خلاف نہ لڑیں۔ تفصیلات کے مطابق سکھوں کی عالمی تنظیم سکھ فار جسٹس کے رہنما گرو بطونت سنگھ پنو نے اپنا پیغام جاری کیا، جس میں سکھ رہنما نے کہا کہ بھارتی فوج میں موجود سکھ سپاہی پاکستان کے خلاف نہ لڑیں۔ سکھ فوجی مودی کی پاکستان کے خلاف جنگ سے انکار کر دیں۔ نتنیاہو اور مودی کا گٹھ جوڑ بے نقاب، 20 اسرائیلی اہلکار مقبوضہ کشمیر پہنچ گئے۔ ذرائع کے مطابق فلسطین کے نہتے مسلمانوں پر ظلم و ستم اٹھانے کے بعد اسرائیل کا مودی سرکار کے ساتھ مذموم گٹھ جوڑ منظر عام پر آ گیا۔ پہلگام حملے کے پس پردہ ایجنڈا واضح طور پر بھارتی جنگی جنون کو مزید بڑھانا تھا۔ مصدقہ اطلاعات کے مطابق 15 سے 20 اسرائیلی اہلکار سری نگر مقبوضہ جموں و کشمیر پہنچ چکے ہیں، جو کہ تکنیکی ساز و سامان سے لیس ہیں۔ اسرائیلی اہلکاروں کی سری نگر میں آمد انتہائی تشویشناک ہے۔ اسرائیلی اہلکاروں کی مقبوضہ کشمیر میں آمد پاکستان کے خلاف مذموم مہم جوئی کی سہولت کاری ہے۔ مقبوضہ جموں و کشمیر میں مودی سرکار پہلے ہی اسرائیلی طرز کی پالیسی اختیار کرتے ہوئے کشمیریوں کا قتل عام کر رہی ہے۔ اسرائیل اور مودی کا گٹھ جوڑ عالمی سلامتی کے لیے بہت بڑا خطرہ بن چکا ہے۔ پاک بھارت معاملات بہت قریب سے دیکھ رہے ہیں امریکہ۔ مقبوضہ کشمیر میں پہلگام واقعے کے بعد پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی پر امریکہ کا رد عمل سامنے آ گیا۔ امریکی محکمہ خارجہ کی ترجمان ٹیمی بروس نے پریس بریفنگ میں کہا کہ پاک بھارت معاملات کو بہت قریب سے دیکھ رہے ہیں، جموں کشمیر کے معاملے پر فوری طور پر کوئی پوزیشن نہیں لے رہے۔ دونوں ممالک کے درمیان صورتحال تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے۔ ٹیمی بروس نے مزید کہا کہ پہلگام واقعے کی مذمت کرتے ہیں۔ حملے میں ملوث عناصر کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ کشیدگی باعث تشویش، پاکستان اور بھارت تحمل کا مظاہرہ کریں، اقوام متحدہ نے خبردار کر دیا۔ اقوام متحدہ نے پاکستان اور بھارت کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے دونوں ممالک سے تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اپیل کر دی۔ اقوام متحدہ کے ترجمان سٹیفن ڈوجارگ نے ایک بیان میں کہا کہ پاکستان اور بھارت زیادہ سے زیادہ تحمل کا مظاہرہ کریں، دونوں ممالک یقینی بنائیں کہ حالات مزید خراب نہ ہوں۔ پاکستانی فضائی حدود بند ہونے سے بھارتی ایئر لائنز کو شدید دھچکا۔ پاکستانی فضائی حدود بند ہونے سے بھارتی ایئر لائن کو شدید دھچکا پہنچا ہے۔ بھارت سے یورپ اور امریکہ جانے والی پروازوں کے دورانیے میں اضافہ ہو گیا۔ بھارت سے امریکہ اور یورپ جانے والی پروازوں کے لیے زیادہ ایندھن استعمال ہوگا اور ٹکٹس بھی مہنگے ہو جائیں گے۔ 2019 میں بالاکوٹ حملے کے بعد پاکستانی فضائی حدود کی بندش سے بھارتی ایئر لائنز کو 700 ارب روپے کا نقصان ہوا تھا۔ اسرائیلی فوج کا شمالی غزہ کے مکینوں کو علاقہ چھوڑنے کا حکم۔ بمباری میں مزید 55 افراد شہید۔ اسرائیلی فوج نے شمالی غزہ کے شہریوں کو فوری طور پر علاقہ خالی کرنے کے احکامات جاری کر دیے۔ اسرائیل کی جانب سے بیت حنون اور شیخ زائد کے علاقے کے رہنے والوں کو فوری طور پر علاقہ چھوڑنے کے لیے
کہا گیا ہے۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اسرائیل نے اعلان کیا ہے کہ علاقے میں جلد ایک بڑا فوجی حملہ کیا جائے گا۔ دوسری جانب اسرائیلی فوج نے غزہ پر وحشیانہ حملہ کر کے 24 گھنٹوں کے دوران مزید 55 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ ایران کے ایٹمی پروگرام کے حوالے سے 5 اسرائیلی شرائط۔ اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو نے ایران پر نئی تنقید کی ہے کہ ایران خاص طور پر اگر جوہری ہتھیار حاصل کر لیتا ہے تو وہ اس کا وجود اسرائیل کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے ایک وجودی خطرہ ہے۔ صہیونی وزیر اعظم کی تنقید کے باوجود اسرائیلی اپوزیشن لیڈر یائر لیپیڈ نے بھی ایران کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ یائر لیپیڈ نے جمعے کو ایکس پر کہا کہ اسرائیلی حالات کے اعلان میں نیتن یاہو کی تاخیر پر حیرت کا اظہار کیا۔ یہ ناقابل فہم ہے کہ وزیر اعظم نے ابھی تک غیر معمولی میڈیا آؤٹ لیٹس کے لیے پریس کانفرنس نہیں کی ہے جس میں 5 بنیادی شرائط کا خاکہ پیش کیا گیا ہے۔ وہ شرائط ہیں کہ ان کے بغیر ایران کے ساتھ جوہری معاہدہ نہیں ہو سکتا۔ اسپین نے اسرائیلی کمپنی سے خریداری کا معاہدہ روک دیا۔ اسپین نے اسرائیلی کمپنی سے ہتھیاروں کی خریداری کے لیے $7.5 ملین کا متنازع معاہدہ روک دیا۔ اسپین کی حکومت نے جمعرات کو اسرائیل سے گولہ بارود خریدنے کے لیے $7.5 ملین کا ایک متنازع معاہدہ ملتوی کر دیا۔ یہ فیصلہ حکومت کرنے والے اقلیتی اتحاد میں بائیں بازو کے اتحادیوں کی جانب سے تنقید کے بعد کیا گیا ہے۔ امریکہ سعودی عرب کو اربوں ڈالر کے جدید ہتھیار فروخت کرنے کے لیے تیار۔ نیوز رپورٹ کے مطابق خبرساں ایجنسی روئٹرز نے ذرائع کا حوالہ دے کر دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ سعودی عرب کو $100 بلین سے زائد کے ہتھیار فروخت کرنے کی پیشکش دینے کے لیے تیار ہے۔ قطری نشریاتی ادارے الجزیرہ میں شائع رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سعودی عرب کو جدید ہتھیار فروخت کرنے کے معاہدے پر کام ایسے وقت میں جاری ہے جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ آئندہ ماہ سعودی عرب، قطر اور متحدہ عرب امارات کا دورہ کرنے جا رہے ہیں۔ حوثیوں نے $200 ملین سے زائد مالیت کے امریکی ڈرونز مار گرائے۔ یمن کے حوثیوں نے حالیہ ہفتوں کے دوران اپنی کارروائیوں میں $200 ملین سے زیادہ مالیت کے 7 امریکی ریپر ڈرون مار گرائے۔ قطری نشریاتی ادارے کی رپورٹ کے مطابق یہ امریکہ کی جانب سے حوثیوں کے خلاف حالیہ کارروائیوں میں برداشت کرنے والا اہم نقصان ہے۔ دفاعی حکام کے مطابق حوثیوں کی جانب سے یہ ڈرونز امریکی جنگی طیاروں کو نشانہ بنانے کی کارروائیوں کے دوران 31 مارچ سے 22 اپریل 2025 کے درمیان مار گرائے گئے۔ ایران اور روس کے درمیان بڑا معاہدہ۔ روس کے وزیر برائے پیٹرولیم نے روسی کمپنیوں کے ساتھ $4 بلین کے آئل فیلڈ معاہدے پر دستخط کرنے کا اعلان کر دیا۔ خبرساں ادارے روئٹرز کی رپورٹ کے مطابق ایرانی وزیر برائے پیٹرولیم نے سرکاری ٹیلی ویژن پر کہا کہ ایران روسی کمپنیوں کے ساتھ تیل کے ساتھ ذخائر کے ترقی کے لیے $4 بلین کے آئل فیلڈ معاہدے پر دستخط کرے گا۔ مجموعی طور پر $4 بلین کی سرمایہ کاری کے معاہدوں کی نقاب کشائی ماسکو میں ایرانی اور روس کے مشترکہ اقتصادی کمیشن کے 18ویں اجلاس کے دوران کی گئی۔ بغیر چینی پرزے ڈرون بنانے میں امریکی کمپنیوں کو شدید مشکلات کا سامنا۔ امریکی سلیکون ویلی میں فوجی ڈرون بنانے والی کمپنیاں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے لگائی جانے والی ٹیرف پابندیوں کے بعد اس پریشانی سے دوچار ہیں کہ چینی پرزوں کی بغیر ڈرون کیسے بنائے۔ بین الاقوامی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق پینٹاگون نے بحر الکاہل میں اگلی ممکنہ جنگ میں حصہ لینے کے لیے ہزاروں ڈرونز کی تیاری کے لیے کہا ہے، مگر امریکی سلیکون ویلی میں موجود ڈرون بنانے والی کمپنیوں کے لیے چینی پرزوں کے بغیر ڈرون بنانا مشکل ہوگا۔ روسی فوج کے جنرل یاروسلاو کار بم دھماکے میں ہلاک۔ روسی فوج کے جنرل کار بم
धमाके में हलाक हो गए रूसी फौज के जनरल पर जानलेवा हमला दारुल-हुकूमत मॉस्को में हुआ, जिसमें कार को बम धमाके से उड़ा दिया गया। रूसी हुकाम के मुताबिक कार धमाके का वाकया मॉस्को की शुमाली मज़ाफ़ाती इलाके में पेश आया। रूस तहकीकाती एजेंसी ने वाकये में रूसी जनरल की हलाकत की तस्दीक करते हुए कहा है कि रूसी जनरल की गाड़ी को धमाका खेज मवाद से निशाना बनाया गया। इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक बारूदी मवाद में चरों का इस्तेमाल किया गया। करतारपुर राहदारी से मामूल के मुताबिक सिख यात्रियों की पाकिस्तान आमद के लिए करतारपुर राहदारी मामूल के मुताबिक खुली है। दरबार इंतजामिया के मुताबिक आज सुबह से बजरिया राहदारी 247 यात्री भारत से पाकिस्तान पहुंचे। दूसरी जानिब यात्री करतारपुर राहदारी खुली रहने पर हुकूमत पाकिस्तान के मशकूर हैं। याद रहे कि पाकिस्तान ने भारतीय परवाज़ों के लिए फ़ज़ाई हदूद 1 माह के लिए बंद की हुई है, जबकि पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद की बंदिश का नोटम 23 मई की रात 12 बजे तक मौसर होगा। शाम भी इसराइल के साथ ताल्लुकात की बहाली के लिए तैयार, अमरीकी रुकने कांग्रेस का दावा। अमरीकी रुकने कांग्रेस ने इंकशाफ किया है कि शाम के अबूरी सदर अहमदुल शरा ने इसराइल के साथ ताल्लुकात मामूल पर लाने में दिलचस्पी का इजहार किया है। ब्लूमबर्ग से गुफ्तगू में अमरीकी रुकने कांग्रेस ने बताया कि शाम के अबूरी सदर अहमदुल शरा ने इसराइल के साथ ताल्लुकात मामूल पर लाने में दिलचस्पी का इजहार किया है। ईरान जोहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात के लिए जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया जाने को तैयार। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि ईरान जोहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात के लिए जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया जाने को तैयार है। ईरानी मीडिया के मुताबिक उन्होंने एक्स पर पोस्ट में कहा कि मैंने हाल ही में रूस और चीन के साथ मशवरे किए हैं। इस मशवरे के बाद मैं तैयार हूँ कि हमें जोहरी इशू पर मुज़ाकरात के पहले मरहले में बर्लिन, लंदन जाना पड़ा तो जाएंगे। उन्होंने कहा कि ना सिर्फ जोहरी इशू पर मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, बल्कि बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर भी बातचीत के लिए तैयार हैं। सऊदी एयरलाइन ने हज्जाज इकराम के लिए ठंडे एहराम मुतारफ करवाने की तैयारियां मुकम्मल कर लीं। सऊदी एयरलाइन अल सऊदिया के मार्केटिंग मैनेजर का कहना है कि कोल्ड एहराम को मखसूस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि जिस्म को ठंडा रखा जा सके। उन्होंने अखबार से गुफ्तगू करते हुए कहा कि एहराम की तैयारी में अमरीकी कंपनी का तावन भी हासिल रहा। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।